بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نجاست حقیقیہ اور طہارت کے باقی مسائل، جتنے نجاست کے سلسلے میں جو مسائل تھے اور طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں جو مسائل تھے، ان تمام مسائلوں کا ذکر یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو طہارت کے سلسلے سے ایک پاکی یہ بھی آتی ہے کہ استنجا ہمیں کس اعتبار سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ استنجا کے اندر ہم کو ایسے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے ایسے کام نہیں کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا استنجا صحیح ہوتا ہے اور ہمارا استنجا مکروہ ہوتا ہے۔ استنجا کے معنی جو ہیں وہ پیشاب کرنے کے آتے ہیں۔ عام طور سے جو استنجا بولا جاتا ہے اسے پیشاب کرنے کو کہا جاتا ہے، اور باقی اس کے کئی معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی آپ دست لینے کے سلسلے میں بولتا ہے، کوئی جو ڈھیلے وغیرہ سے پیشاب کو سکھانے وغیرہ کیا اس کو بھی استنجا بولا جاتا ہے، لیکن عام طور سے جو استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو وہ پیشاب کے معنی میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال جو قائم کیا جا رہا ہے کہ استنجا کی کون کون سی صورتیں مکروہ ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں تو اس میں وہ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں اور وہ غلط ہوتی ہیں۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا۔ کیا؟ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قبلے کی طرف نہ تو آپ منہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیٹھ کر سکتے ہیں۔ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف نہ تو پیٹھ ہونی چاہیے نہ ہی منہ ہونا چاہیے۔ اگر ادھر اس حالت میں ہم پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں تو وہ مکروہ ہوگا۔ نمبر 2، ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو، وہ مکروہ ہے۔ یعنی کہ ایسی جگہ پہ استنجا کر رہا ہے بندہ کہ عام طور سے لوگ اس کے سطر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی نظر اس کے بدن کے اوپر پڑ رہی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی لیے ایسی جگہ آپ استنجا کریں جہاں پہ کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر استنجا وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے تو ایسی جگہ جایا کرتے تھے جہاں کہیں پہ بھی کسی انسان کے دیکھنے کا امکان نہیں ہوا کرتا تھا۔ سوال، پاخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ یعنی کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو پیشاب اور پخانہ کرنے کے سلسلے میں مکروہ ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پخانہ پیشاب کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ابھی اوپر بیان کیا گیا تھا وہی یہاں پہ بھی بیان کیا گیا کہ قبلے کی طرف آپ نہ تو پیٹھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی منہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پیشاب کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تالاب اگر کہیں ہے، سوچو کہ تالاب میں کر دیں پیشاب یا پخانہ، یا پھر نہر ہے تو اس میں کر دیں، یا پھر کنواں ہے اس کے اندر کر دیں، یا پھر کنواں یا تالاب یا نہر کے کنارے پہ کرنا پیشاب یا پخانہ، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کا گزر ہوا کرتا ہے ایسی جگہوں سے، اسی لیے وہاں پہ پیشاب و پخانہ کرنا مکروہ ہے، کنارے پخانہ کرنا، ٹھیک ہے؟ مسجد کی دیوار کے پاس، ٹھیک ہے؟ مسجد کی دیوار کے پاس بھی پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قبرستان میں پخانہ پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ چوہے کے بل میں یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا یا پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ یعنی کہ چوہا کا بل ہو یا کوئی ایسا سوراخ ہو، جیسے چیونٹی وغیرہ ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ شیطانی کرنے کے لیے اس میں پیشاب کرنے لگتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک تو مکروہ بھی ہے، دوسرا مکروہ ہے نقصان دہ بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نہ جانے کون سا ایسا جانور ہو جو نکل کے کاٹ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پیشاب خانے میں بیٹھے ہیں، لیٹرن میں بیٹھے ہیں اور آرام سے آ گیا فون، ہاں ہلو، باتیں چل رہی، بزنس کی ڈیلیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ پخانہ پیشاب کرنے کے وقت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچی طرف بیٹھ کر کے اونچی طرف پیشاب کرنا،
بیٹھے تو جیسے مثال کے طور پر ہم تخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پیشاب کہاں کر رہے ہیں؟ اونچائی پہ، تو اس کی چھینٹیں ساری ہمارے اوپر آئیں گی اور اس کا جو پیشاب وغیرہ ہے وہ سب کا سب اتر کے ہماری ہی طرف آئے گا، تو اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور ہمارا بدن بھی ناپاک ہوگا۔ اسی لیے نیچی طرف بیٹھ کر کے اونچی طرف پر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پخانہ پیشاب کرنا، یعنی کہ جو راستہ ہے، جو لوگوں کی راہ گزر ہے، اس کے کنارے کنارے پر پیشاب یا پخانہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دیہاتوں میں اکثر و بیشتر دیکھو اتنی سی وہ نکلی ہوئی ہے راستہ اور کنارے کنارے مار سجائے بیٹھے ہیں سب، تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ مکروہ ہیں۔ وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے انسان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہانے کے لیے گئے، غسل خانے کے اندر نہانے کے لیے گئے، اب وہاں کیا کہتے ہیں وہیں پیشاب کر لیا غسل خانے میں ہی۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ وہی چیز ہے وضو یا غسل کرنے کی جگہ، یعنی کہ وضو جہاں کیا جاتا ہے وہاں یا پھر جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں پیشاب یا پخانہ کرنا یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ پیشاب کیا کہتے ہیں نہانے گئے غسل کرنے سے پہلے، اب کون لیٹ اس میں بیت الخلاء جائے، ہاں چلو یہی کر لیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ بہت غلط کام ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ غسل خانے میں ہی پیشاب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہی؟ اور آگے